ٹھیک ہے. اب اس قدر بڑی چیز آپ جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جس میں ہر ایک چیز ہے, پھر اوپر سے فیس بک اور اوپر مفت اور گوگل مفت, یوٹیوب مطلب ایک دور تھا صرف ہمارے وہ دور میں نے دیکھا 11 بجے ترانہ آ جاتا تھا رات کو, ایک چینل پورے ٹی وی پہ. اب آپ لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں نا جو آپ کر سکتے ہیں اس کو 1000 سے ضرب دے دی گئی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بری چیز ہے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا. کیوں؟ اسکالرشپس بھی آپ فیس بک سے ڈھونڈ سکتے ہیں, جابس میرے دوستوں نے فیس بک سے ڈھونڈی, ٹھیک ہے, کئی ایک فری لانسنگ کے گروپس فیس بک پہ بنے ہوئے ہیں, یوٹیوب سے سیکھ کے آپ اگر ڈاکٹر آصر اجمل پاکستان میں سائیکالوجی کا بڑا نام ہے, وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں. انہوں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کہاں سے سیکھی وہ بھی بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یہ پیج ایک چینل ہے, وہ میں آگے بات کروں گا اس کو اگر ٹائم بچا تو. ڈاکٹر آصر اجمل امریکہ سے PhD سائیکالوجی, ساری ٹریننگ سائیکالوجی میں. اب وہ خود ہی اپنی ویڈیوز ایڈٹ کر کے یوٹیوب پر ڈال کے چینل بنا رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں. گرافکس گرو پاکستانی ایک بندہ, اس کے چینل سے میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی اور میں کر رہا ہوں یہ کام. اب اتنی امپورٹنٹ چیزیں بھی وہیں پہ ہیں. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے وہ موبائل فون ہے, لیکن ہے بھی. تو کیا بیلنس کہاں ہے, بیلنس کیسے کریں؟ اتنی پاورفل, اتنی اچھی چیز اور اتنی مشکل اور اتنی پرابلمٹک چیز جو نہ رات کو سونے دیتی ہے, ٹھیک ہے, نہ دن میں اٹھنے دیتی ہے, نہ کوئی کام کرنے دیتی ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا رہتا ہے. بیلنس کیسے مینٹین کریں؟ اچھا اب میں یہ بتائیں مزے کی بات ہے, 2017 کی اسٹڈی ہے, موبائل فون صرف آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کا میموری جو آپ کی وہ متاثر ہو جائے. یعنی کہ موبائل فون صرف نظر آ رہا ہو آپ کو, یہ نہیں کہ وہ الٹا رکھا سیدھا رکھا ہوا ہے, سائلنٹ پہ ہے, آف ہے, صرف موبائل نظر آ رہا ہو تو پڑھائی اور ریٹینشن آپ کی کم ہو جائے گی. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں پڑھ سکیں گے. کیسے عجیب سی بات ہے, ہر وقت تو جیب میں ہوتا ہے, ہر وقت تو سامنے ہوتا ہے. اور یہ بھی اب ریسرچ ہے سر, اس پہ بات بھی کریں گے. موبائل فون پاس نہ ہو تو ایک عجیب سی دل کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, سیپریشن انگزائٹی سی ہونے لگتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں, تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے نا, اگر امی کی بات مانے تو ہر مسئلے کی جڑ موبائل فون ہے, تو اس کو پھینک دو کوئی سائڈ پہ رکھ, یہ بھی نہیں کرنا. تو میں نے کہا ہر چیز ضروری بھی اس میں ہے. پوموڈورو ایک چیز ہے, میں آپ کو پوموڈورو پہ پوری ورکشاپ ہو سکتی ہے, آپ کو صرف نام دوں گا, پڑھیے گا, بڑا پسند آئے گا آپ کو یہ آئیڈیا. اپنے آپ کو وہی 20 منٹ یاد رکھیں گے تکلیف والے, 25 منٹ دینے ہیں آپ نے کہ میں نے 25 منٹ پڑھنا ہے, بس صرف 25 منٹ. موبائل فون سائلنٹ پہ کر کے, یا ایسا کریں کہ صرف کال اس کے اوپر آ سکے, میسج پہ وہ نہ ٹون کرے, نوٹیفیکیشن بند کر دیں اس کو, اور دراز کے اندر رکھیں کسی کہ نظر نہ آئے. پہلا اسٹیپ. ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے آپ 25 منٹ کے لیے کہیں, کوئی کال, کوئی چیز, کوئی آواز, کوئی دل میں خیال آئے کہ میں نے یہ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ فون سے پڑھنے بیٹھتے ہیں, نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں, پورے دن میں مسائل جو ہیں ان کے حل سے ہوتا رہتے ہیں, آ جاتے ہیں نا. تو اپنے آپ کو کہیں ہاں بڑے اچھے حل آ رہے ہیں, لیکن میں کتنی دیر بعد لکھوں گی, کتنی دیر بعد کروں گی, 25 منٹ. 25 منٹ کے اپنے آپ کو سپرنٹ دینا ہے, کوئی اور کام نہیں جو میں نے لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گی میں. تو کہتے ہیں پوموڈورو ٹیکنیک. باہر جو اس کے بڑے پیارے پیارے ٹومیٹو کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے, ایک ٹائمر ملتا ہے, اس کے اوپر ہم کرتے ہیں تو وہ 25 منٹ چلتا رہتا ہے, پھر 25 منٹ کے بعد آپ کو بریک دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو 25 منٹ میں اپنی اٹینشن کو رکھیں کہ 25 منٹ میں نے یہ کرنا ہے. پوموڈورو لگا. اب پوموڈورو ہمارے یہاں نہیں ملتا, ٹائمر ہے تو پوموڈورو ضروری نہیں, کوئی ٹائمر نہیں, آپ گھڑی دیکھ کے 25 منٹ کریں, کوئی ایسی بات نہیں. 25 منٹ آپ نے اس کام کے علاوہ جس کام پہ بھی فوکس کرنا, کوئی اور کام نہیں کرنا.
جتنا مرضی اچھا آئیڈیا ہے کچھ ہے. اب اس کے لیے میں اپنی ذاتی ٹیکنیک بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو اعلیٰ ترین آئیڈیاز آتے ہیں نا وہ میں سائڈ پہ لکھتا رہتا ہوں کہ 25 منٹ بعد کروں گا. تو ایون میں تو نماز پڑھتے ہوئے سائڈ میں نا ایک دفعہ ایک وقت تھا کچھ چیز رکھ لیتا تھا کہ بھائی سارے دن کے نا مسائل کے حل اسی وقت آئیں گے, نماز پڑھ کر سلام کر کے فوراً لکھ لوں گا. تو کیا پوموڈورو 25 منٹ بھائی اور کام کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس چیز کو میں نے شروع کری ہے. پوموڈورو صحیح ہو گیا, یہ ایک چیز ہے. تو 25 منٹ بعد موبائل بھی اٹھائیں اور آپ سب کچھ کریں, اس کے بعد 5-10 منٹ اپنے آپ کو جتنی بریک دیں گے. ریکمینڈیڈ بریک ہے 5 منٹ, آپ 10 منٹ دے لیں, 15 منٹ, میرے جیسے ہیں تو 15 منٹ کی دے لیں بریک اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. میں کافی زیادہ پھاٹی ہوں. تو پھر کیا اس کے بعد اگلا پوموڈورو کر لیں اگر آپ کا کام اور زیادہ ہے, نہیں تو ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ میں نے کر دیا ہے. اچھا سر میں آئی آپ کا کوسچن ضرور ضرور ضرور. سر اگر دھیان سے ٹائم کریں گے کہ 25 منٹ میں کتنا ٹائم رہے گا, کرتے رہو. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات, یہ بڑی اچھی بات ہے. کیوں کام تو کر رہے ہو نا, تکلیف تو ہو رہی ہے نا. تکلیف ہوتا ہے کہ ایک منٹ کس طرح گزرتا ہے, ایسے گزرے گا. اچھی بات ہے, گزرنے دو. احساس ہوگا 25 منٹ کتنے دن ہوتے ہیں, لگتا ہے 25 منٹ ضائع کرتے ایسے جاتے ہیں نا. اچھی بات ہے. دیکھیے جب شروع میں دیکھو گے نا آہستہ 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 تو ابھی نہیں ہوئے ہوں گے. پہلے تو پوموڈورو میں آپ کو شاید قریب اتنی دفعہ دیکھنی پڑے, آہستہ آہستہ پتہ لگ جاتا ہے. پتہ ہے بالکل دماغ نا پرسیپشن آف ٹائم کیا ہے. 3 گھنٹے کی فلم 5-7 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے میں گزر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. 1 گھنٹے کا لیکچر اگر تو میرے جیسے بورنگ آدمی کا ہو تو وہ 5-7 گھنٹے میں گزرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پرسیپشن آف ٹائم ہماری مختلف ہوتی ہے. تو جب آپ پہلا پوموڈورو شروع کریں گے تو یہی ہوگا. بالکل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں نے بھی اسی طرح بالکل میرے ساتھ بھی ہوا. میں نے پوموڈورو کا سیکھا, پوموڈورو شروع کیا اور اتنے سارے خیالات آ چکے تھے اس 5 منٹ میں کہ وہ صرف 5 منٹ میں وہ بالکل صحیح ہے. تو پوموڈورو کے آگے بھی کچھ باتیں آ گئی ہیں کہ وہ بڑی مزے اٹامک ہیبٹس اگر آپ پڑھیں تو اس پر 2 منٹس کی بات بھی کرتا ہے وہ, لیکن آگے کی باتیں بعد میں ٹائم تھوڑا ہے. اچھا اب ہاں یہ چیز ایک بڑا مزے کا مشہور مفت کورس ہے وہی نا, موبائل فون آپ کو ہر چیز کا, اس کا نام ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن. باربرا اوکلے ہیں, بہت بڑی پروفیسر ہیں, انجینئر بھی ہیں اور پروفیسر آف سائیکالوجی بھی شاید ہیں. اچھا اب وہ کیا ہیں, باربرا اوکلے صاحبہ کیا بات کرتے ہیں. ساری زندگی مجھے یہ لگتا تھا کہ انجینئرنگ میری کوئی فیلڈ نہیں ہے. میں صرف لینگویجز, انہوں نے رشین لینگویج سیکھی اور یہ سیکھی اور وہ سیکھی, اس کے بعد بھرتی ہو گئی آرمی میں, US آرمی میں. وہاں پہ ان کو کام مل گیا کہ نہیں جی آپ نے تو یہ والا کورس کرنا ہے جی, سگنلز اور اینٹیناز کا. اور وہ ساری زندگی ہم سب نے بنایا ہوا ہے اپنا ایک آئیڈیا ذہن میں, کیا یہ نہیں ہوتا مجھ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو وہ آگے اس سے ساتھ جا کے بات کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں, وہ بات کریں گے. لیکن کیا ہم کیا کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں کسی ایک چیز پہ, یاد کر رہے ہیں. لیکن انسان کا ذہن 2 بڑے موڈز پہ مشتمل ہے. ایک جس کو باربرا اوکلے کہتی ہیں فوکس موڈ, ایک ڈیفیوز موڈ. اب فوکس موڈ وہ ہے جب آپ کسی چیز کو یاد کر رہے ہو, سارا فوکس اسی پڑھائی پہ, اسی چیز پہ, اسی پہ سارا, ٹھیک ہے. بالکل آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ یاد کر کے اٹھنا ہے. آپ میں سے یہ کہانیاں بھی سنی ہوں گی, میرے ساتھ والی لڑکی 3 گھنٹے سے یاد کر رہی ہے, میں تو آدھے گھنٹے میں کر لوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے ذہن کا فوکس موڈ استعمال کر رہی ہے. ہم زیادہ اچھا تب پڑھتے ہیں جب فوکس موڈ پھر ڈیفیوز موڈ. فوکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توجہ چھوڑ دیں, ڈیفیوز موڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھیں فوکس کر کے, تھوڑی دیر پڑھا آپ نے نہیں سمجھ میں آیا
सिट बैक और उसको विजुअलाइज करने के लिए, मतलब अपने आप को मेंटल स्पेस दें, ठीक है। बड़ा मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट है कहाल, रमोनी कहाल, वो क्या करता था, बात सोचते सोचते मतलब आराम से कुर्सी पे ना यूं करके ना टेक लगा के हाथ में चाबी पकड़ के लेट जाता था कि नींद आ जाए तो चाबी गिर जाएगी हाथ से और उठ जाऊंगा। तो क्या कर रहा है वो, अपने डिफ्यूज मोड को इस्तेमाल कर रहा है कि जो बातें मैंने अभी पढ़ी हैं वो जाके कनेक्शन बनाए। फोकस मोड में अभी देख लूं, मैं देख लूं, ये देख लूं से कनेक्शन तो बने, इसका बात समझ तो आए ना। आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं पहली दफा कोई चीज समझ में नहीं आती, तो क्या डिफ्यूज मोड। आमतौर पे जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हो ना और आपको रोड ब्लॉक आ जाए, यानी कि ये प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, मैथ का कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहां फंस जाए, तो वहां पे बार उसी पे फोकस करने की बजाय क्या कर लें, डिफ्यूज मोड का इस्तेमाल कर लें। सिट बैक, रिलैक्स और आराम से सोचें, सोचों को जाने दें कहीं पे, और हाथ में चाबी पकड़ ले रहे होने का हाल की तरह या जैसे आपको पसंद आए। सिर्फ फोकस मोड पे से भी काम नहीं चलता, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। या बड़ा अच्छा कोर्स है, उसमें कर सकते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न, उसमें तो बड़ी लंबी बात की होती है। अच्छा, फिर ये जो हम सब लोगों ने अपना जहन बनाया हुआ है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, ये चीज नहीं होती, ये चीज मेरी अच्छी है, ये चीज नहीं मेरी ठीक। मैं तो इंग्लिश तो बड़ी अच्छी मुझे पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैथ नहीं मुझसे होता, मैथ मेरा बड़ा जबरदस्त है, अंग्रेजी मुझे बुरी लगती है। क्यों होता क्या है, जो चीज आसानी से हमें आ रही होती है वो हम जल्दी जब हमसे हो जाता है हम कहते हैं भाई यही हमारे लिए है, बाकी दुनिया हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमसे जल्दी से हो जाता है, हम इसी के लिए बने हैं। फिर फिल्मों ने भी हमारे अंदर एक आइडिया बड़ा इंस्टिल किया हुआ है कि डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू मेड फॉर, और ये है और वो है। ऐसी बात नहीं है, आप में से हर एक सब कुछ कर, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी में क्या आप लोगों ने पढ़े हुए ना, टेस्ट्स भी हैं बाकायदा इस चीज के कि एक इंसान किस जगह पे ज्यादा चल सकता है। वो क्या टेस्ट करते हैं कि जो आपको आता है उसी तरफ आपको गाइड कर देते हैं कि आप इस तरफ, क्योंकि आप पहले ही इस तरफ हैं तो आप और इस तरफ ज्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि जिस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज, यानी जिस चीज में आप फास्ट नहीं है, यू आर अ स्लो लर्नर इन एनी फील्ड एंड एनीथिंग, वो चीज में भी आप उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप लगे रहेंगे। इसको फिर जोड़ लें टेनेसिटी एंड ग्रिट के साथ, तो लगे रहना शायद है। ये लग रहा ना कि लोग उसको तो सारी क्लास में समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो वहां पे आपने अपने आप को स्पेस दें, ठीक है, नहीं वो जल्दी पहुंच जाएंगे, मैं देर से पहुंच। लेकिन मजे की बात है, जैसे एक बंदा जो गाड़ी में बैठा है वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन आप वहीं पैदल जाएं तो आप देर से पहुंचेंगे। लेकिन वो गाड़ी वाला बंदा कभी उतनी जल्दी रास्ता याद, मतलब इतना पक्का रास्ता याद कर सकता है जितना पैदल वाला कर सकता है, गाड़ी वाला नहीं कर सकता। इसलिए जो स्लो लर्नर है किसी फील्ड में, वो पॉइंट्स निकाल लाएंगे जो फास्ट लर्नर्स नहीं जहां तक पहुंच सके, ठीक है। तो अपने आप को ओके करें, ठीक है, नहीं मैथ मुझे फौरन आता जैसे कि मेरी सहेली को आता है, बट आई विल गो देयर। और अगर आप लगे रहेंगे तो वो कॉम्पिटेंस का लेवल उसके बराबर बल्कि उससे अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आप वो सारा कुछ देख के आएंगे। अच्छा, अब ये फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट जो आपके कॉन्फ्रेंस का थीम है ना, मुझे बड़ा पसंद है यार। इंसानियत की बड़ी जरूरत है, मतलब वायलेंस जो है ना उसके साथ ही जहन में आता है गोलियां, टैंक, मार धाड़। मैं आपको वायलेंस की एक सादा सी शक्ल बता देता हूं। किसी को ये कह देना तेरे तो नहीं होना, आपसे नहीं हो सकता, ओ बड़ा है तू बिजनेस करेगा। ये है आम तौर पे होने वाली वो चीज। मेरे प्रोफेसर खालिद सईद अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैं पहली क्लास में कहा करते थे, इट इज वेरी इजी टू किल समवन साइकोलॉजिकली।
مسئلہ کوئی نہیں, آپ نالائق ہیں, کہانی ختم کر دیں. ایک جملہ جو ہمارے یہاں اسکولوں میں عام ہے, ساری زندگی میں کیا سمجھتا تھا, میں نالائق, اور نالائق بھی آگے دیکھیں کیا چیز, نالائق پانڈا. وہ پانڈا کیوٹ والا پانڈا نہیں, پانڈا کون سا ہے, برتن. یعنی تم ایک برتن ہو جو کہ چھوٹا ہے, تمہارے اندر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. کیسا ظالمانہ اقدام ہے ٹیچرز کا کہ کسی کو کہنا تمہیں چھوٹا برتن ہو, you can't handle it. یہ ہے وہ لیول آف وائلنس جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ انہوں نے خیر چھوڑا. تو خیر آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے. کسی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں آج تم سے نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا, کرتے دیں. وہ آپ کو بتائے گا اگلے دن آ کے کہ ہاں مجھ سے نہیں ہوگا, آپ نے کہا تھا. اس کو ٹیچر کہہ رہی ہے تم نالائق پانڈے ہو, ساری زندگی وہ کہاں سے نکلے گا اس میں. There is a need of humanness بہت ضرورت ہے, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اس میں 100 بچوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. 100 بچوں کو وہ محبت کی کنٹرولنگ کرے گا, بڑی محنت لگے گی. میرے عزیز ہیں وہ ٹیچر ہیں بچوں کے, وہ مارتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یار اگر آپ کو امریکہ کی سٹیزن شپ مل جائے جاؤ گے؟ کہا زضرور. میں نے کہا یار اگر امریکہ کی سٹیزن شپ ملی اور وہاں پہ جا کے بچوں کو پڑھانا پڑا تو وہاں تو نہیں آپ مار سکتے, پھر کیا کرو گے؟ محنت کروں گا. اصل میں سچا آدمی ہے, کوئی اتنا بڑا چیز قبول بھی نہیں کرتا. بچے محنت پیار محبت سے بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں, بچے بہت آگے تک جا سکتے ہیں, لیکن پیار محبت سے کنٹرول کرنے میں نا محنت بہت لگتی ہے, اور اتنی محنت کرنے کا نا ٹائم نہیں ہوتا ٹیچرس کے پاس. تو بہت محنت لگتی ہے لیکن بہت بڑے ریزلٹس بھی آتے ہیں. پھر آپ سب لوگوں کی زندگی میں امیجن کریں ایک ٹیچر ہوگا جس نے آپ کو اٹھا دیا, کوئی ہوگا نا, کوئی ایک آپ ہی ہوگی. صرف کیا کیا ہوگا, بلیو کیا ہوگا کہ آپ کر سکتی ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا ہوگا, بتا دیا ہوگا, گائیڈ کر دیا ہوگا. وہ چیز آپ کو اٹھا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے. نالائق پانڈا, کچھ نہیں آ سکتا, برتن ہے. میرا کتنا رہ گیا, ٹائم ختم ہو گیا, 5 منٹ رہتا بتائیے گا. میں نے 2-4 چیزیں اور ڈسکس کر دی, یاد ہے ایک سلائڈ اور تھی میں تو کوئی نہیں, سمجھ میں ہو جائے گا. فکسڈ مائنڈ سیٹ. میرے اندر اتنی ہی کیپیسٹی, اب کون سی عمر ہے پڑھنے کی, اب میں اس عمر میں ایکسرسائز شروع کروں, اب میں اس عمر میں یہ والا کام شروع کروں. پنجابی زبان میں بھی ایک محاورہ ہے اس کے لیے, اسی تو سانو پڑھنے پاتا. پڑھنے پڑھنا کیا ہے؟ اسٹارٹنگ سم تھنگ نیو. تو یہ ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. یہ میری عمر گزر گئی. میرے ایک بڑے پیارے ڈاکٹر دوست ہیں, انہوں نے MSc تک کر لی, ہر سال تک دیتے رہے MBBS کا انٹری ٹیسٹ. MSc کر لی, ان کی ایج اس سے کم رہی نا, بڑی جلدی انہوں نے پڑھائی شروع کی تھی. MSc کے بعد ہو گیا ٹیسٹ کلیئر, MBBS کر لیا اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو یہی والی بات ہے, لمٹ وہ ہے جو آپ نے لگا لی. ٹھیک ہے نا. اب اس عمر میں یہ کروں, اب تو میں یہ ہوں, اب تو میں بڑی ہو گئی, اب کیا میں. مزے کی بات آپ سب لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا, ہاں لیکن وہ میتھ تو میں نے میٹرک پہ کے بعد نہیں کھولا آج تک, اب میں میٹرک کا میتھ دیکھوں گی, کیا کرنا میں نے. اس میں آگے تھوڑی سی بات آئے گی, مجھ سے میتھ کے حوالے سے پوچھ لیجیے گا, میرے گولز میں بھی ہے, شاید آپ کے گولز میں جا رہے ہو. بس گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ لرننگ ضروری ہے. وارن بفیٹ کی آپ بات سن لیں آج بھی, وہ کہے اس سے پوچھے نا کہ سب سے بڑا اسکل کون سا ضروری ہے زندگی میں. روزانہ کے حساب سے اپنے آپ کو لرننگ کے لیے تیار رکھنا. وہ روزانہ بل گیٹس, وارن بفیٹ کیا کرتے ہیں جی, روزانہ ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے کہ میں نے آج یہ دیکھنی ہے, آج میں نے یہ پڑھنی ہے, آج میں نے یہ پڑھنی ہے. مطلب ان کے ہفتہ وار گولز میں کتابیں, نئی کتابیں ضرور ہوتی ہیں. وہ آپ کے گولز بھی ہو سکتی ہیں بغیر پیسے خرچے, وہ آپ کے کام کا اگر ٹائم بچا. تو گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں پہ زیادہ تر
لوگ نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے اپنے لیے دیواریں خود بنا لی. اچھا پھر آگے not having the right tools. یہ وہ چیز ہے جس سے میں شروع کیا تھا کہ کمپیوٹر اور موبائل فون آپ کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں تصور بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں ہم بات بھی کریں گے کہ آپ نے کہاں کہاں کمپیوٹر آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کہاں کتنی بڑے لیول پہ کتنی ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹک ہیں, لیکن آپ ہیلپ از اویلیبل. یو جسٹ نیڈ ٹو ٹائپ that question in Google, nothing else. اچھا پھر ایک اور چیز جو یاد کرنے میں ہمیں فرسٹریٹ کر دیتی ہے, 10 ہیڈنگز ہیں ایک سوال کی, ہم کیسے یاد کریں 10 ہیڈنگز؟ بار 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 ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں روٹ پٹا. ٹھیک ہے نا, تو روٹ میتھڈ بھی کام کرتا ہے, لیکن روٹ میں مسئلہ کیا ہے, جہاں پہ گاڑی آپ کی رک گئی آگے والا بھول جاتا ہے. ایسی ہے نا, یہاں تک رٹا لگایا تھا, بیچ میں سے ایک لائن مس ہو گئی, آگے والا بھول جاتا ہے. تو رٹے کی بجائے آپ نیمونک ڈیوائسز کا استعمال. نیمونکس کیا ہوتا ہے؟ نیمونکس ایک فینسی سا لفظ ہے کہ آپ شارٹ کٹس بنا لیں اس کی. جیسے 10 ہیڈنگ ہے نا, پہلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے اے سے, دوسری سی سے, تیسری ڈی سے, چوتھی ای سے, تو آپ کیا یاد کریں نا, اے سی ڈی ای اے ایم, ایکڈم یاد کر لیا آپ نے. جیسے کہ آپ نے یاد کیا تھا cos تھیٹا سائن تھیٹا, سبھی نے یاد کیا ہوگا. some people have curly brown hair through proper brushing. کیا ہے جی, some people have S P H sin theta is equal to. کیوں یاد ہے آپ کو؟ رٹا لگایا تھا. نیمونک ڈیوائس استعمال کی, نیمونکس. اسی طرح اور بھی بڑی بہت ساری نیمونک ڈیوائسز ہیں. آپ ایک پہلا ایبریویشن بنا لیں, اس طرح ایبکر کے اس طرح کریں, کچھ بھی آپ بنا لیں اس کا, پھر وہ ایک لفظ یاد کر لیں تو آپ کو وہ ہیڈنگز کی پتہ لگ جائے گا یہ والی اس لیٹر سے شروع ہونی ہے. ایک اور کام ہو سکتا ہے, گانا یاد کر کے, مجھے یاد ہے کبھی نہیں بھولے. لوہے کے بڑے ذخائر انڈیا میں کہاں ہیں؟ میں یاد کرتا ہوں گھنٹور بلاری سالم. گھنٹور بلاری اور سالم جو ہے نا, وہ انڈیا میں لوہے کے ذخائر ہیں. گانا گا لیں اس کا, مطلب رائمنگ نظم بنا لے اس کی. گھنٹور بلاری سالم میں نام اتنے خطرناک ہے. گھنٹور بلاری سالم, گھنٹور بلاری سالم, خطرناک ہے. یہ اس طرح آپ نیمونک سے بھی استعمال کریں گے. بس میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا. میں کام ہی کرا ہے, میں بھول گیا. نیکسٹ اچھا, سب لوگ جو آج اپنے لسٹ آف تھنگس ٹو ڈو ہے نا اس میں ایڈ کر لیں, سب نے ورلڈ ویب ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر. ورلڈ ویب ڈکشنری کیا ہے؟ ہمارے دور میں ڈکشنری ہوتی تھی اتنی موٹی کتاب جس کے لیے آپ نے پیاری اور اچھی خریدنی ہے. ڈکشنری کو کم سے کم 2000-3000 ہونے ضرورت ہے, اور زیادہ پیسے ضروری ہوگی, ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. یہ کیا ہے؟ مفت انگلش ڈکشنری جو انگلش سے انگلش. یاد رکھیں کوئی بھی زبان تبھی آتی ہے جب آپ اسی زبان کو استعمال زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش ٹو اردو ڈکشنری آج کے بعد آپ نے تیاگ دیں, چھوڑ دیں. انگلش ٹو انگلش ڈکشنری جس نے پہلے دفعہ بتایا تھا, مجھے یاد ہے, میں 5th کلاس 6th کلاس میں چیک اپ کر اس کے, ہم تو انگلش ڈکشنری انگلش ٹو انگلش ہے ہماری شو ہماری اس میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلش کا مطلب انگلش میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو پوچھو مجھ سے, مین کا بتاؤ انگلش میں کیا مطلب ہے؟ پرسن ہو ہیز جینیٹک میک اپ آف ایکس وائی. اب اس طرح خیر ڈیفینیشن. بات کیا ہے کہ انگریزی کے ہی ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے انگریزی کے ہی دوسرے 3-4 مطلب بھی ہیں. اچھا, اب ایسی ڈکشنری جو انگریزی کے ایک
لفظ کو بیان کرنے کے لیے آسان انگریزی کا اس کا بتاتی ہے وہ انگریزی کی ڈکشنری ہے. لیکن جو ایک لفظ ہے اس قبیلے کے جتنے سارے الفاظ ہیں وہ بھی بتا دے. اس کو کہتے ہیں thesaurus. thesaurus THESARUS. thesaurus. thesaurus اور ڈکشنری دونوں ہی ہیں میرا خیال ہے اس میں ورڈ ڈکشنری. میرا 2007 سے جب سے یہ بنی تھی تب سے آج تک میری ہر لیپ ٹاپ میں ہر موبائل فون میں لازمی ہے. آپ کو زندگی میں کوئی چیز لرن کرنی ہے نا تو اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا. جیسے کسی نے اب میں نے آپ کے سامنے thesaurus لفظ بولا ہے, کس کے لیے یہ پہلا لفظ ہے thesaurus, آج پہلی دفعہ سنا thesaurus. اگر ابھی آپ نے موبائل فون نکال کے سرچ کر لیا نا تو یہ لفظ آپ کے ساتھ رہ جائے. میں آپ کو پتا انگریزی ڈرامے کیسے دیکھتا ہوں, ڈکشنری میں پاز کر کے کی کہتا ہے یہ نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ گورا جب بولتا ہے تو انگریزی کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ وہ بولتا کچھ ہے اسپیلنگ کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے دکھ ہوا بڑا کہ وہ بڑے مزے سے بولتے ہیں جانرا جانرا جانرا, اسپیلنگ کیا ہے GEN آ رہی ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا لیکن ہے, لیکن آپ جب اس کے پیچھے لگ جائیں گے یار یہ کیا بولا ہے, اس نے لکھنا کیسے ہے, تب آپ پہنچ جائیں گے. ملتے جلتے لکھ دیں گے, جانرا کو آپ GENRA لکھ دیں گے, کچھ لکھ دیں گے تو اس سے ملتے جلتے الفاظ آ جائیں گے. لیکن جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے نا تو وہ مل جائے گی. تو میں اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ موبائل فون ہاتھ میں رکھو, نہیں تو پاس رکھو, ٹھیک ہے نا. میں بات کرتے کرتے کوئی لفظ انگریزی کا بولا ہے, آپ نے اس کو فوراً سرچ کرنا ہے کہ کیا کہا ہے. نہیں سرچ ہوا, نہیں سمجھ میں. اب ورڈ اور ڈکشنری کا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آف لائن ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انگریزی سے انگریزی ہے. تیسرا اس میں thesaurus انیبل کر دیں تو یہ سارے وہ الفاظ بھی دے دے گی جو اس سے ملتے جلتے ہیں. چوتھا, آپ ایک لفظ لکھیں گے اور آپ نے غلط اسپیلنگ لکھیں تو وہ بتا دے گی کہ یہ تو نہیں مطلب تھا آپ کا, ان میں سے کچھ سارے مطلب دیکھیں, ٹھیک ہے. پھر سب سے مزے کی بات, انگریزی کے ایک لفظ کے مطلب ہوتے ہیں 17 15 14, اردو میں بھی ہوتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں. ٹانگ کا ایک اور مطلب بھی ہے, تولیہ ٹانگ. آج ہی نہ سوچا, ٹھیک ہے. اسی طرح انگریزی میں, انگریزی کے ساتھ ہم لڑ پڑتے ہیں یہ کیا مطلب ہے, ابھی تو یہ مطلب تھا, ابھی یہ مطلب ہے. آپ سب لوگوں نے کوگنیٹو اینڈ افیکٹو پروسیسز پڑھنا ہے, پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا. اب افیکٹ بچپن سے یاد کرتے رہے, ایفیکٹ آفیکٹ, ایفیکٹ آفیکٹ ہے نا, ایفیکٹ اثر, آفیکٹ اثر ڈالنا. اب انگریزی نے ایک اور مذاق کر دیا, آفیکٹ کا ایک اور مطلب بھی ہے ناؤن کے طور پر. جو کوگنیٹو اینڈ افیکٹو پروسیسز میں کیا جذباتی حالت, موڈ آپ کا کیا ہے, اس کو بھی کیا کہتے ہیں آفیکٹ, افیکٹو اسٹیٹ. جس سے کوئی بالکل فلیٹ ہو, اس کا کوئی ایموشن شو نہیں کر رہا, کوئی خوشی غمی پہ بالکل سیدھا منہ بنائے رکھتا ہے, یہ سمٹم ہے نا سر, اسکیزوفرینیا کا سمٹم ہے. اس کو کہتے ہیں فلیٹ افیکٹ, موڈ ڈسارڈر. میں کلینیکل نہیں ہے, فلیٹ افیکٹ. اب افیکٹ کا مطلب آپ وہی سوچیں گے اثر ڈالنا تو پھنس جائیں گے, یہاں اور مطلب ہے تو ایک لفظ کے. اب دیکھیں ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہوا بچپن سے, آپ نے آم چن کے پیٹی میں رکھے ہیں, تو کیا ہے جی سلیکٹڈ مینگوز ہیں, I have selected these mangoes, ایسی ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا انگریزی کے ساتھ, کہتے کیا مذاق کیا انہوں نے, آپ اس کو کہیں گے سلیکٹ مینگوز. یہ کیا بات ہوئی, سلیکٹ کا ایک مطلب ہے چنیدہ. اصل میں آپ نے وہ سلیکٹڈ نہیں ہے وہ آپ نے وہ اکٹھے کر کے نہیں کیا, آپ نے چنے ہیں, اس کے لیے چھانٹی کی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں سلیکٹ میتھڈ. اب سلیکٹ کا مطلب کچھ اور ہے یہاں. اب یہ تب ہوگا جب آپ نے لفظ سلیکٹ وہ ورڈ ویب ڈکشنری میں لکھا ہوگا اور اس کے سارے مطلب دیکھے ہوں گے, تو یہ آپ کو پتا لگے گا. تو انگلش ڈکشنری میں ورڈ ویب کے ساتھ آپ نے بس پکا رشتہ جوڑ دینا ہے آج ہی, ٹھیک ہے.
دوسرا ہے khanacademy.org. یہ پہلی کلاس سے لے کے کالج لیول تک کے سارے کورسز مکمل ہر چیز کے ساتھ اور ٹیسٹس کے ساتھ ایکسرسائزز کے ساتھ پوری ایک اکیڈمی ہے جو کہ مفت ہے. khanacademy.org. سلمان خان نے بنائی ہے, یہ ایک بنگلہ دیشی امریکن ہے, انہوں نے یہ بنائی ہے اور بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن نے اس کو فنڈ کیا ہے. کیوں؟ جہاں پہ بھی اچھی اسکول ایجوکیشن نہیں ہے وہاں خان اکیڈمی سے آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں. صرف کیا فرق ہے کہ وہ انگریزی میں ہے, ابھی تک اس کی لیمیٹیشن یہ ہے. باقی ہر ایک کنسیپٹ اتنا اچھا. میں نے اپنی ایم فل کی اسٹیٹ ساری جو ہے خان اکیڈمی سے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیچر جو پڑھاتے تھے وہ سمجھ نہیں آتا تھا اس کو, کیونکہ وہ ایک دفعہ پڑھا کے چلے جاتے تھے. میتھ کی تکلیف یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں آتا, 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے. تو 2-3 دفعہ آپ ٹیچر کو کہیں تو وہ تو بتا ہی دیں گے. وہ کیا خان اکیڈمی سے ہوا, پھر پاز کریں, پھر پیچھے کر لیں, پھر پاز کر لیں, پھر پیچھے کر لیں, پیچھے کر لیں, پیچھے کر لیں. 10 دفعہ میں نے انووا, یقین جانے وہ پلے کا بٹن گھس گیا ہوگا اتنی دفعہ میں نے پلے کیا تھا. اچھا, تو khanacademy.org آپ کے لیے اتنا بڑا ریسورس ہے. اس کے ساتھ ہی آپ یوٹیوب کا ایک اور چینل سبسکرائب کر لیں, کریش کورس. اس میں کریش کورس سائیکالوجی بھی ہے, کریش کورس اکنامکس بھی ہے, کریش کورس اتنے سارے ہیں, اور وہ کارٹونوں کے ساتھ بنا بنا کے انٹرسٹنگ طریقے سے سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, پھر ہے ہاں ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں بلنکسٹ. اب بلنکسٹ ایک پیڈ سروس ہے. کیا کرتی ہے کہ کتابوں کی تلخیص کر کے, یعنی ایک پوری کتاب ہے اس میں کیا کیا مین پوائنٹس ہیں 15 منٹ میں آپ کو وہ سنا دیتی ہے بلنکسٹ. ٹھیک ہے, اب میں نے پیڈ ورژن نہیں لیا, آپ بھی پیڈ ورژن نہ لیں, مفت والا ڈاؤن لوڈ کریں, اشتہار دیکھ لیں تھوڑے سے, کوئی بات نہیں. بلنکسٹ آپ کے موبائل میں آپ ہونی چاہیے, اور آپ روز ایک کتاب کی ایک سمری سنیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا باربرا اوکلے کا نام لیا, اس کی کتاب ہے A Mind for Numbers. ٹھیک ہے, اسی کی ایک اور کتاب ہے Uncommon Sense Teaching. ٹھیک ہے, یہ کتابیں آپ نے کیا کرنا ہے, بلنکسٹ پہ سن لینی ہے. 15 منٹ کی ان کی سمری ہوگی. پیڈ میں یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی سن لیں, جو مفت والے اس میں یہ کہ ایک دن میں ایک, ہمیں ایک دن میں ایک ہی چاہیے, اس سے زیادہ ہمیں سننی نہیں ہے. ایک دن میں کوئی اٹامک ہیبٹس ایک دن سن لیں, ایک دن آپ سن لیں کوئی ایک کتاب جو ہے نا جو نان فکشن ہے وہ آپ ایک کتاب روز سن لیں مفت. پھر کیا ہے پوڈ کاسٹ. پاکستان میں اس کا رجحان ابھی نہیں بنا. آپ سب کے فون میں, اگر تو وہ ذرا نیا فون آپ نے لیا, گوگل پوڈ کاسٹ آٹومیٹکلی انسٹال ہوگا, کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے ہر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, دنیا میں کوئی بھی بندہ بیٹھ کے آڈیو میں ریکارڈ کری جا رہا ہے گھنٹے 2 گھنٹے, اور وہ اس کو پوڈ کاسٹ پہ اپنے چینل پہ ڈالتا ہے. جو بھی پوڈ کاسٹ کا آپ کا پلیئر ہے, گوگل پوڈ کاسٹ آپ سب کے موبائل میں ہوگا ہی ہوگا, اس میں باربرا اوکلے کے ڈھونڈ لیں, اس میں آپ ڈھونڈ لیں, اور بڑے بڑے ٹیموتھی پچل کو ڈھونڈ لیں, جو بڑے بڑے آپ کو لگتے ہیں نا نام, ان کے بارے میں. نہیں تو ٹاپکس ڈھونڈ لیں, جیسے کہ اسٹوئک فلسفی مجھے بڑی پسند ہے. اسٹوئک فلسفی ڈھونڈ لیں, اس میں وہ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. بیچ میں آڈیو اشتہار بھی آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں, آ جائے. ٹھیک ہے, تو پوڈ کاسٹ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کام کر رہے ہیں, زیادہ تر میری بیٹیاں یہاں پہ ہیں, تو کیا برتن دھو رہی ہیں, ساتھ پوڈ کاسٹ چل رہی ہے. پوڈ کاسٹ میں آپ روز نئی نیورو سائنس ریسرچ, یہ ہر چیز اس میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں مل جائے گا. موویز اینڈ گیمس کے بارے میں ہو گئے کام. اچھا, اب پوڈ کاسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ویژول اٹینشن بھی نہیں چاہ رہی آپ سے, آپ اس کے ساتھ وہ کام سارے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ہر وقت کی ٹینشن نہیں چاہ رہے. اور ایک دفعہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آنے لگ گئی تو لرننگ تو ہے ہی ہے, ساتھ میں انگریزی زبان آپ کو بڑی اچھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں آپ ذرا اچھے سے لہجے سے ٹیڑھی سے منہ کر کے انگریزی بولیں, آپ کی بڑی بات ہے.
نہیں سیریسلی ہر اس ملک میں جہاں انگریز حکومت کر کے گیا ہے وہاں ٹیڑھا سا لہجہ کر کے انگریزی بولنا بہت بڑا سکول یقین مانے. اچھا تو پھر اس کے بعد اور کیا ہے فیس بک پہ. ہاں کئی آپ میں سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ میں کمائی کے لیے کیا کروں. کمائی ابھی کمائی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں میں. تو بڑے لیول پہ آپ ضرور جائیے گا, اسکل سیکھیں, سب کچھ کریں. ابھی یہ کہ فیس بک کے فری لانسنگ کے کچھ پیج بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام کروانا ہو تو اس سے. لیکن عام طور پہ لوگ مفت میں بھی کام کروا لیتے ہیں, تو وہ بھی سبھی کچھ ہے, پاکستان بھی ہے, دنیا بھر میں بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فیس بک ایک ایونیو ہے. اب اسی طرح ریسرچ کے پیجز بنے ہوئے ہیں, اسی طرح پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے خرید و فروخت کرنی, کپڑے بیچنے. آپ نے سب پتا ہوگا میک اپ, میری اسٹوڈنٹس میک اپ بیچ رہی ہیں فیس بک پہ. تو وہ فیس بک جو کہ اب سوشل میڈیا ایک تلوار ہے یا ایک چھری ہے, اس سے سبزی کاٹ لیں یا کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے. تو سبزی کاٹنی ہے ہم نے سوشل میڈیا سے, اس تلوار سے چھری سے ہم نے سبزی کاٹنی ہے. کیا کرنا ہے, سارے اس کے اچھے پہلو ہم نے استعمال کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل میں نے 2-4 چینل میں نے آپ کو بتایا. ایک ہاں اگر تو آپ کا کوئی کزن یا آپ میں سے کوئی بھی فزکس پڑھ رہا ہے تو بہت اعلیٰ چینل ہے فزکس والا, انڈیا کا چینل ہے, وہ اتنی اعلیٰ درجے کی فزکس پڑھا رہا ہے. وہ فزکس والا چینل کا نام ہی ہے. اس بندے کی زندگی کے اوپر نیٹ فلکس شارٹ سیریز بن رہی ہے فزکس والا الگ سا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے سارے لیکچر اور پوری کلاس کے چیپٹر وائز ہر ایک چیز. مسئلہ صرف ایک ہی ہے, ڈسٹریکشن بہت ہے. ہمارے بزرگوں کا مسئلہ یہ تھا, چاہے لائبریری میں بیٹھتے تھے, صبح سے بیٹھے 5 منٹ رہ گئے, صبح سے بیٹھے رات ہو گئی, انہیں ایک چیز ملی یا 2 چیز ملی اور اس کو یاد کیا, سائٹ کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کروڑ چیزیں مل گئی, کرنی کون سی ہے, رکھنی کون سی ہے. بس یہ ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. نہ سوشل میڈیا سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے, نہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ریسنٹلی یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت زبردست قسم کی ایڈکشن بھی ہے یہی. اچھا اب ایک اور چیز آپ سب لوگوں کو, جو سائیکالوجی والوں کو لازمی آنی چاہیے, APA کے مطابق ریفرنس لکھنا, ٹھیک ہے نا. اور اتنا ٹیڈیس کام ہے, ہم نے مینول سیکھا تھا, آپ بھی پہلے مینول کم از کم کتاب کا ریفرنس لکھنا تو ضرور سیکھیں. ریفرنس کیا ہوتا ہے, کتاب آپ نے کنسلٹ کیا, اسائنمنٹ بنائی ہے, اس کا ریفرنس لکھنا ہے آپ, ٹھیک ہے. تو ابھی تو آپ BS لیول پہ ہیں, ابھی شروع کر دیں گے تو آپ کو ساری زندگی بڑا کام دے گا. MPhil PhD تک وہ ہے zotero.org. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کے جتنے بھی کتابیں اور حوالے ہیں نا, ان کا ریکارڈ رکھ کے جنریٹ کر دیتا ہے آپ کی پسند کی سٹائل میں سائٹیشن. تو جو بھی سائیکالوجی کو ایز اے کریئر یا ریسرچر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے زوتیرو بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کی بھی مطلب پراپر آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے. بنیادی طور پہ یہ گوگل اسکالر پہ آپ نے سرچ کیا, اس میں سے کون سے پیپر سلیکٹ کرنے ہیں وہ بھی زوتیرو میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح books.google.com جو ویب سائٹ ہے, اس سے آپ نے بکس کو کنسلٹ کی ہیں, ان کو سلیکٹ کر لیں, وہ بھی زوتیرو میں چلی گئی. اس کے بعد آپ نے ورڈ میں جا کے لکھا اور ریفرنس جنریٹ کرنے کا بٹن دبایا تو ان کے ریفرنسز آ جائیں گے جو جو کتابیں آپ کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ایک لاسٹ چیز, گرامرلی. جب آپ لکھیں اپنے لیپ ٹاپ میں گرامرلی انسٹال کر کے انگریزی لکھیں تو آپ کو بہت اچھی سجیشنز دے دے گا انگریزی کو بہتر بنانے کے لیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے. فری ورژن ہے وہ بھی کافی اچھا ہے نا سر. اچھا تو میرا سارا ٹائم ختم ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں. سر what career opportunities offers technology? بیٹا 2 جواب ہیں اس کے, ایک بڑا خوشائند اور ایک بڑا ڈپریسنگ. جو بڑا خوشائند